وہ 20 منٹ سے گہرے اندھیرے میں اس نہر کے اندر تھا۔ سب نے منع کیا کہ یہاں بہت زہریلے کیڑے ہیں، ہو سکتا ہے اندر سانپ بھی ہو، لیکن وہ ٹھنڈی ٹھار نہر میں خود کود گیا تھا۔ شہنام بھی نہر کے چاروں طرف گھوم پھر رہا تھا، پانی کے اندر گم وجود کو جس کا وجود مطلوب تھا وہ ملا ہی نہیں تھا۔ ہاں تم فون کرو انتظامیہ کو، شاید وہ اس طرف بہہ گئی ہو۔ وہ باہر آتا گہرے گہرے سانس لیتا ہوا پریشانی سے بولا۔ اتنی ٹھنڈ تھی اور اسے پریشانی میں محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، بھیگی شرٹ اس کے جسم سے چپک چکی تھی۔ جی سردار، وہ ان کا نمبر لے چکا تھا، اس لیے انہیں فون ملا گیا تھا۔ بہت روشنی ہو گئی تھی، نہر کے کنارے کے ان سب کے ہاتھوں میں 100 واٹ والی لائٹیں تھیں، کچھ کے ہاتھوں میں موبائل ٹارچ تھی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ درزیدہ نگاہوں سے اچھلتے کودتے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں سردار، ان دونوں جگہوں پر بھی ابھی کچھ نہیں ملا، خادم بے بسی سے بولا تھا۔ وہ ہونٹ بینتا قہر بڑی نظر سے شہنام کو دیکھنے لگا تھا۔ جواباً وہ دور جا کھڑا ہوا تھا، پریشان تو وہ بھی بہت تھا۔ سردار، ہمیں آس پاس کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے، شاید کسی نے دیکھا ہو یا شاید کسی کو کچھ پتہ ہو۔ خادم سردار کی حالت کو پریشانی سے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ پھیل جو اس علاقے میں، سب کے گھر میں جا کر پتہ کرو۔ وہ بنا ان کی طرف پلٹے حکم دیتا پانی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اور آپ سردار؟ شہنام نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ شٹ اپ، تمہاری آواز نہ آئے اب مجھے، وہ اچانک ہی درستگی سے بولتا۔ ہنوز ساکت کھڑا رہا، وہ سب ادھر سے چلے گئے تھے۔ ہیر وہ ان کے دور جانے کا یقین کرتا کم سے چور آواز میں چلایا تھا۔ خاموش ویرانے میں اس کی آواز پلٹ کر اسی کے پاس ہی گونجی تھی۔ میں نااہل ہوں ہیر، تمہاری ذمہ داری آج تک میں ٹھیک سے نبھا ہی نہیں پایا۔ تمہاری ذمہ داری مجھے نہیں سونپنی چاہیے تھی۔ میں ایک اچھا پروٹیکٹر نہیں ہوں ہیر، وہ وہی بیٹھتا ہوا ماتم لہجے میں بولا تھا۔ چاند کی خفیف روشنی میں اس کی نظر اچانک ہی ساکت ہوئی تھی۔ 1.5 انچ اگے گھاس پر ایک ہلکے سرمئی کلر کا غباری جھمکا تھا، شاید انہوں نے جب ہیر کو کھینچا تھا تب وہ گرا تھا۔ وہ لرزتی 2 انگلیوں سے وہ جھمکا اٹھا چکا تھا۔ اس نے اس جھمکے کو اس کے کان میں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جھمکا اس کی ہیر کا ہی ہے، اس سے ہی تو ایسے جھمکے پسند تھے۔ لب وینچے وہ اچانک ہی اٹھا، بائیں طرف جاتے راستے کی طرف بڑھا تھا۔ لڑکی کافی دیر ٹھنڈ میں پڑی رہی ہے شاید، حکیم اسے چیک کرتا فکر مندی سے بولا تھا۔ تو پھر کیا کرے حکیم جی، وہ عورت پریشانی سے بولی تھی۔ اسے زیادہ سے زیادہ گرمائش کی ضرورت ہے، تم نے ٹھیک کیا جو اس کے اندر سے پانی نکال دیا، ورنہ مر جاتی اب تک۔ تم اسے گرم دودھ کے ساتھ یہ دوا دو، رب نے چاہا تو شفا پائے گی، ورنہ جو اللہ کو منظور۔ وہ بوڑھا آدمی زرد روشنی میں اس زرد رنگت والی لڑکی کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ جانے جاؤ حکیم صاحب کو چھوڑ آؤ۔ عورت دودھ اسٹیل کی پتیلی میں ڈالتی بیٹے سے بولی تھی۔ جانی اور حکیم صاحب کے جانے کے بعد وہ عورت کپڑا گرم کر کے اس کی سرد پیشانی میں رکھنے لگی تھی۔ سرد ہونٹ ہلکے سے کانپے تھے۔ وہ عورت سرد سے اس کے نزدیک جھکی تھی۔ بیٹی، وہ عورت گرم پٹی اس کے سرد ہاتھوں پر رکھتی ہوئی بولی تھی۔ سردہ ہونٹ پھر سے کانپے تھے۔ بیچاری پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کیسے گر گئی ندی میں، پتہ نہیں اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی۔ گرم دودھ اسٹیل کے گلاس میں ڈالتی وہ عورت تعصب سے بولی تھی۔ بہت تیز چلتا وہ جنگل سے نکل کر ایک کھلی جگہ پر آ چکا تھا، جہاں آبادی کم تھی۔ صرف گنتی کے 7-8 گھر تھے۔ ایک لڑکا اور ایک بزرگ سائیکل میں اس کے پاس سے گزر گئے تھے۔ چہرہ تھکن سے چور تھا، ہونٹ بھینچے وہ آگے بڑھا تھا، جب وہی لڑکا سائیکل پر دوبارہ آتا دکھائی دیا تھا۔ اسے کان پٹی دباتا وہ اس لڑکے کو رکنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ وہ لڑکا حیرانی سے اس خوبصورت مرد کو دیکھتا اس کے قریب آ چکا تھا۔ مہرینہ نے حیرت سے خیام کو دیکھا، جس کے ماتھے پر 2 انچ جتنا زخم کا نشان تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے، بیگ ٹیبل پر رکھتا وہ اسے سلام کر رہا تھا۔
کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ اس کے نڈھال چہرے کو دیکھتی وہ پریشانی سے بڑھتی حیام کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر سجاتا وہ اس کے قریب سے گزرتا جگ سے پانی انڈیل کر پینے لگا تھا۔ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا تھا جو ہنس دیے ہو؟ اس کے پیچھے کھڑی ہوتی تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ بس ذرا سی چوٹ ہے مائی ڈیئر، دھیمے سے کہتے وہ صوفے پر گر سا گیا تھا۔ مائی ڈیئر کیا ہوتا ہے؟ بات سنو، مہرینا ہوں میں تو اسے نام سے پکارو۔ عمر دیکھو اپنی حرکتیں دیکھو، لائن مار رہے ہو مجھ پر۔ لاؤنج میں پڑے ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لاتی وہاں سے غصے سے مخاطب تھی۔ وہ جواباً اسے دیکھتا پھر سے ہنس دیا تھا۔ بیوی پر کون لائن مارتا ہے؟ لائن تو گرل فرینڈ پر ماری جاتی ہے۔ وہ محظوظ ہوتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا شرارت سے بولا۔ اس کی چوٹ پر بینڈیج لگاتا ہاتھ رکا تھا۔ گرل فرینڈ ہے تمہاری کوئی؟ اس پارٹ سے انداز میں پوچھی تھی۔ ہاں ایک دو ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ وہ سنجیدہ ہوتا ہوا پوچھا تھا۔ میری جدی کو بھی اعتراض نہیں، میری طرف سے ان سے شادی کر لو، آئی ڈونٹ کیئر۔ غصے سے کہتی بنا اسے بینڈیج لگائے وہ پیر پٹا کر چلی گئی تھی۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ شرارت سے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ گئی تھی۔ اب ایک کا فون نہیں آیا؟ آج فون نکالتا وہ فکر مندی سے بولتا ہیر کا نمبر ڈال کر گیا تھا جو ان ریچیبل جا رہا تھا۔ وہ اب پریشان ہوتا سردار غزان کا نمبر ملا چکا تھا، ان کا بھی فون بند جا رہا تھا۔ خیر ہو وہ اب صحیح معنیوں میں پریشان ہونے لگا تھا۔ سردار اب کی دفعہ ہونٹوں سے نام پورا اور صاف نکلا تھا۔ وہ عورت ایک اور لحاف اس ٹھنڈ سے کامتی لڑکی پر ڈال چکی تھی اور خود کے گرد خیز اوڑھے وہ چولہا اس کے قریب کھینچ کر اسے گرم پٹی سے مساج کر رہی تھی۔ وہ کوئی نیک عورت ہی تھی جو مرتی لڑکی کے لیے خود کو لگتی ٹھنڈ کو بھی فراموش کیے ہوئے تھی۔ باہر اب روئی جیسے برف کے چھوٹے چھوٹے گولے گرنے لگے تھے۔ ٹھنڈ بہت بڑھ چکی تھی۔ اس عورت کا جھونپڑی نما مکان لڑکی کی چھت کا تھا، لکڑی کی چھت کا تھا، فرش بھی لکڑی کا تھا، دیواریں سمیت پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ کمرے میں مٹی کے تیل کے چولہے سے نکلتی آگ نے اچھی خاصی حرارت پھیلائی ہوئی تھی۔ ہیر کے منہ سے اب کی دفعہ سردار کا صحیح نام سن کر وہ کچھ ساتیں اس لڑکی کا زرد چہرہ دیکھے کہ وہ بہت کمزور جسامت کی لڑکی تھی۔ چہرہ اتنا پتلا نہیں تھا، گول شیپ میں ڈالا چہرہ، بڑے بڑے ہونٹ سوجے ہوئے تھے، گال پر 1 انچ جتنا زخم تھا، ماتھے پر رگڑ تھی تو کوہنی بھی بہت بری طرح سے چلی ہوئی تھی۔ اس بلی عورت نے کوئی دوا اس کے زخموں پر بڑھ بڑھ کر لگائی ہوئی تھی۔ سردار اب کی دفعہ ہچکی میں اس کا نام نکلا تھا۔ پلکیں کانپنے لگی تھی، وہ چہرہ دائیں بائیں پلٹنے لگی تھی۔ ہوش کرو، آنکھیں کھولو میری بچی، کیا تم ٹھیک؟ وہ عورت اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ وہ شاید بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ کون میری بچی؟ اس کے گیلے بال اب سوکھ چکے تھے، ان پر ہاتھ پھیرتی وہ عورت پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کہاں؟ ہاں مر رہی ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ میں مر رہی ہوں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے فقرے ادا کر رہی تھی۔ وہ عورت تعصب سے اس لڑکی کو دیکھ کے گئی تھی۔ نیلا کھلا آسمان تھا تو خوبصورت سا سفید گھر، وہ لڑکی نیلی فراق پہنے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ وہ شاید بہت خوش تھی، بال کھلے ہوئے تھے اس کے پیچھے، کوئی اسے پکڑ رہا تھا اور وہ کھلکھلاتی ہوئی بھاگتی پھر رہی تھی۔ رک جاؤ ورنہ پکڑ کر ماروں گا۔ کوئی محبت سے اسے سرزنش کر رہا تھا، لیکن آپ مجھے پکڑیں گے تب ہی تو ماریں گے نا؟ وہ دور کھڑی شرارت سے بول رہی تھی۔ دھندلے نگوش والا مرد دونوں ہاتھ کمر پر رکھے شاید اس نٹ کھٹ سی لڑکی کو گھورا تھا۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ وہ لڑکی سے مخاطب تھا۔ آپ کی بات میں مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتی نا؟ وہ لڑکی شاید لاچاری سے بولی تھی، جس پر اس مرد کا بہت خوبصورت سا قہقہ اس خوبصورت سفید رنگ و روغن والے گھر میں گونجا تھا۔ وہ عورت حیرت سے اس لڑکی کے ساکت چہرے پر نرمی گھلتی دیکھ رہی تھی۔ سوجے ہونٹ ہلکی مسکان میں ڈلے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، جن کی اس عورت کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ عورت تشویش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ جی وہ لڑکا اس روبدار شخص سے مرغوب ہوتا سائیکل سے اتر کر ان کے قریب آیا تھا۔ دکھتی آنکھیں دباتا وہ لڑکے کو دیکھنے لگا تھا۔ اس آبادی میں کوئی آج غیر معمولی واقعہ ہوا ہے کیا؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر دوسرے سے آنکھیں دباتا تھکے تھکے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔
اونچا لمبا مضبوط مرد کافی تھکا تھکا لگا تھا۔ جانی کو جی پتہ نہیں آپ کس غیر معمولی واقعہ کا اظہار کر رہے ہیں، وہ لڑکا حیرانی سے پوچھا تھا۔ ایک لڑکی جانی، او جانی جلدی آ، اسے ہوش آ گیا ہے۔ وہ عورت رتھ کے پاس کھڑی بیٹے کو پرجوشی سے بلا رہی تھی۔ جانی سائیکل لے کر بھاگا تھا ماں کے پاس، جبکہ وہ حیرانی سے ان ماں بیٹے کو ساتھ والے گھر میں گم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت جگہ تھی، اونچے لمبے درخت، ہری ہری گھاس، اونچی نیچی جگہ، برف کی ہلکی ہلکی فوار پر اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اوپری سطح پر ایک پانی والا نلکا لگا ہوا تھا۔ نلکا لگا ہوا تھا، وہ پتھروں کی روش پر احتیاط سے چلتا اوپر آ چکا تھا، جہاں بہت سے گھر تھے جن کی لائٹیں بجھی ہوئی تھی۔ سوائے اس گھر کے جہاں وہ ماں بیٹا گیا تھا، وہ پرانے سے نلکے کی طرح بڑا تھا۔ نلکے کا ٹھنڈا ٹھار پانی غزاں تیمور کے ہاتھوں کو برف کی طرح جہاں کر گیا تھا، لیکن اس کے گلے میں اگے کانٹے اور جسم میں جلتی آگ کو یہ پانی کے ٹھنڈے قطرے ہی بجھا سکتے تھے۔ نلکے کے آگے ہتھیلی کر کے اس نے منہ لگایا تھا۔ اس نے ٹھنڈا یہ پانی بہت مشکل سے حلقے کے نیچے سے اتارا تھا۔ اس کا فون بجا تھا۔ ایک موبائل کی بیٹری نہیں تھی، لیکن اس کے پاس 2 فون ہمیشہ رہتے تھے۔ ایک تو بند ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے میں 60% بیٹری تھی ابھی۔ وہ آگے چلتا ہوا بولا تھا، سردار غزان وہ ابھی تک نہیں ملی، ہم نے اوپر والے گھر دوسری نہر بھی دیکھ لی ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ خادم کی بات سن کر فون بند کر کے وہ آگے بڑھتا اس گھر کے دروازے کے سامنے تھا جو اندر سے مبکل تھا، لیکن دروازے کے سوراخوں اور کھڑکی کے آگے لگے پھٹے ہوئے ٹارچ سے اندر سے روشنی کا پتہ لگ رہا تھا۔ اندر سے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، اس لیے وہ دستک کے لیے ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ اسے اس گھر کے نزدیک ایسے جیسے کوئی غیبی مدد ہی لے آئی تھی۔ اس کی جڑی پلکیں بہت آہستہ آہستہ ہلنے لگی تھی۔ وہ لڑکی شاید ہوش میں آتی اب آنکھیں وا کرنا چاہ رہی تھی۔ لڑکی بہت مشکل سے آنکھیں کھول پائی تھی۔ دھندلا دھندلا اندھیرا تھا، آنکھوں کے آگے کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر کھول رہی تھی کہ شاید کچھ نظر آئے۔ اب ایک عورت کا چہرہ واضح ہونے لگا تھا جو بہت شفقت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس عورت کو بے دہانی میں دیکھے گئی، جیسے ذہن ابھی ہوش کی دنیا میں نہ آیا تھا، لیکن پھر جیسے وہ اسے حقیقت کی طرح حقیقت دکھانے لگا تھا، وہی دلہراش منظر، بھاگتی ہی ٹھوکر کھا کر گرتی بیچاری لڑکی، چادر کھینچتے شیطانی ہاتھ پانی میں کودتی لڑکی جو موت کو گلے سے لگا گئی تھی۔ تو کیا وہ مر چکی تھی؟ لیکن پھر یہ سامنے بیٹھی عورت کون تھی؟ یہ چھوٹا سا زرد روشنی میں ڈوبا گھر کس کا تھا؟ ٹانگ میں درد اٹھا تھا ہلانے پر، تو کیا وہ زندہ تھی؟ یا اللہ، آخر کب میری آزمائشیں ختم ہوگی؟ آخر کیوں دی مجھے زندگی؟ کیا تھا جو اگر تم مجھے اپنے پاس بلا لیتا تو؟ بہتی آنکھیں خدا سے دل ہی دل میں فریاد کرنا تھی۔ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہیں تکلیف ہے کیا؟ وہ عورت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی پیار سے پوچھی تھی۔ سر جھکائے وہ جواباً زیادہ قطار رونے لگی تھی۔ ہونٹ تکلیف سے ہل نہیں رہے تھے کہ نچلے ہونٹ کا زخم بہت تکلیف دے رہا تھا، اور بائیں ٹانگ جیسے درد سے چٹک رہی تھی۔ کچھ درد اور کچھ زندگی کی دی تکلیفیں اسے رلا رہی تھی، اور زائر قطار رواں رلا رہی تھی۔ وہ عورت اس کے تیز تیز رونے پر بیٹے کو دیکھنے نکلی تھی۔ تھوڑا سا آگے آئی تو وہ اسے رہت کے جھرمٹ میں ایک مرد کے پاس رکا نظر آیا تھا۔ اس عورت نے پریشانی سے بیٹے کو آواز لگائی تھی، اور لڑکا بھاگ کر ماں کے پاس آتا سامنے والے گھر میں چلے گئے تھے۔ اب وہ ماں بیٹا روتی بکھرتی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا رونا بند کر، ہو جائیں گے ہم ٹھیک، کچھ دن تو لگیں گے نا، دودھ پیو گی نا؟ تو دیکھو، میں نے تمہارے لیے دودھ گرم کیا، تم پی لو گی نا تو زیادہ درد نہیں ہوگا۔ میں نے بیچ میں ہلدی ملائی ہے، وہ تمہارے زخموں کو راحت دے گی۔ وہ عورت اس کا سر دباتی پیار سے کہہ رہی تھی۔ روتی لڑکی ایک دم چپ ہوئی تھی۔ جانی پہچانی مہک رات کے خاموش اندھیرے میں بہت واضح محسوس ہوئی تھی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، جیسے ان کی خوشبو کو بے یقینی سے محسوس کر رہی ہو۔ تبھی دروازہ ٹھک سے ناک ہوا تھا۔ وہ چونک کر دروازے کو دیکھ گئی۔ سردار ہے، وہ اب کی دفعہ بولی تھی۔ ایک دم بولنے سے ہونٹوں میں کھچاؤ سا لگا تھا، درد بھی ہوا تھا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ لڑکا چونک کر اس لڑکی کو دیکھتا ماں کے اشارے پر دروازے کے قریب گیا، جو چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ کون ہے؟ وہ لڑکا دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا تھا۔ مسافر ہوں،
باہر سے آواز آئی تھی اور اندر بیٹھی لڑکی کی جان لبوں پر آئی تھی۔ باری دلکش آواز تو اس کے صداگزان کی ہی تھی۔ وہ لڑکا ماں کے اشارے کرنے پر دروازہ کھول چکا تھا۔ ہیر کی چارپائی بائیں دیوار کے ساتھ ہی تو اسے دروازے پر کھڑا وجود نظر نہیں آتا تھا کہ دروازہ دائیں طرف تھا اور بائیں طرف کا حصہ باہر سے نظر نہیں آتا تھا۔ جب تک اندر نہ آ جاؤ آپ۔ وہ لڑکا حیرت سے اسی شاندار مرد کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا رکا تھا۔ وہ لڑکا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ شاید کیا یہاں ندی میں کسی کو کوئی لڑکی؟ بیٹا اندر آ جاؤ۔ شفیق سی عورت اس مرد کا تھکا چہرہ، ٹھنڈ سے بڑھتے نیلے ہونٹ، سفید دودھ جیسے رنگ والے مرد کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ بھی دروازے میں آ چکی تھی۔ شکر ہے میں اندر نہیں آ سکتا کہ آج ندی میں کسی کو کوئی لڑکی ملی ہے۔ اس کی باری آواز اندر لیٹی لڑکی کو گھٹ گھٹ کر رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ اور کب تک وہ انہیں یوں ہی اپنے لیے پریشان بے رام کرتی رہے گی؟ اس سے اچھا تھا وہ مر جاتے، سب کی زندگیوں میں سکون تو آتا۔ وہ پتہ نہیں کب سے اتنی ٹھنڈ میں اس کے لیے خجلہوار ہو رہے تھے، اور وہ اندر گرم بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی آواز سے ہی ان کی تھکاوٹ کا پتہ لگا گئی تھی۔ وہ اپنے وجود سے ہی رضا کو نفرت سی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اندر ہے، وہ لڑکا مرد سے بولا تھا اور مرد ساکت ہوا تھا، حیران ہوا تھا اس کی بات پر۔ نہیں، شاید اس نے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ کیا کہا ہے تم نے ابھی؟ وہ دوبارہ تیز لہجے میں پوچھتا۔ باہر رکا نہیں تھا، اسے سامنے سے ہٹاتا اندر آ چکا تھا۔ وہ دور چارپائی پر لیٹی کمزور لڑکی کو دیکھ کر اپنی جگہ جامد ہوا تھا۔ پہلی بار اس مرد کی آنکھیں جھلملائی تھی جسے اپنی قیمتی متاع کو زندہ دیکھ کر اس تھکے مرد کے وجود میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ وہ بے یقین سے اٹھ کر بیٹھی لڑکی کو دیکھ گیا تھا۔ وہ عورت اس کی بیٹھنے میں مدد کرنے لگی تھی، جس کی نظریں بھی اس ایک مرد پر ساکت ہو چکی تھی، جیسے وہ بھی کسی خواب کے زیر اثر ہو۔ اور مرد تو جیسے پہلے مرا ہوا تھا، لیکن اب وہ اس کی آنکھوں سے بہتا بے رنگ مایا اس کے زندہ ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ہیر، وہ اسے باری لہجے میں پکارتا اس روتی لڑکی کی طرف قدم گھسیٹ کر بڑھنے لگا تھا۔ ہیر کے آنسو گالوں پر ٹہلنے لگے تھے۔ وہ ماں بیٹا حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہیر، تم زندہ ہو؟ ٹھیک، مجھے یقین نہیں آ رہا، پلیز مجھے یقین دلاؤ۔ اس کی چارپائی کے پاس نیچے بیٹھتا وہ بڑے رتبے والا شخص کہیں سے بھی سردار نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا جو قیمتی چیز کو کھو کر پھر سے پا چکا تھا۔ کیسے گر گئی تم اس بہتی ندی میں؟ یہ خدا کا کوئی معجزہ ہے جو تم زندہ میری نظروں کے سامنے ہو۔ نیچے بیٹھا تھکا ماندہ مرد ہیر کو ساکت کر گیا تو آپ اوپر بیٹھیے۔ اس کا نیچے بیٹھنا ہیر کو اچھا نہیں لگا تھا۔ جواباً ہونٹ بھینچے وہ اسے دیکھتا ہے۔ اس کے زخموں سے چور چہرہ کے ساتھ تیمور کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اور کہتا وہ شخص ایک معمولی لڑکی کے لیے کون ایسے ویرانوں میں تڑپتا اسے ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ شخص شاید خدا نے بنا ہے اس کے لیے تھا۔ ہیر، کہیں درد تو نہیں ہے نا؟ وہ پریشانی سے پوچھتا تھا۔ وہ جواباً سر نفی میں ہلا گئی۔ سر ہلانے پر سر کے پیچھے درد سا ہوا تھا۔ ہیر کی آنکھیں برسنے لگی تھی اور یہیں پر غزاں تیمور کی بات ہوئی تھی۔ اٹھ کر اس کی چارپائی پر اچانک ہی بیٹھا وہ اس زخموں سے چور لڑکی کو سینے میں کہیں پیوست کر گیا تھا۔ ماں بیٹا شاید ان کا رشتہ سمجھ چکے تھے۔ وہ دوسری چارپائی پر بیٹھے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے، جبکہ جانے کی ماں نے اسے دوسری طرف دیکھنے کو کہا تھا، جس پر اس نے منہ بسوڑ کر ماں کو دیکھا اور منہ دوسری طرف کر گیا تھا۔ ہیر اس کے سینے میں کہیں چھپے ساکت سی تھی، بلکہ تب تک جبکہ جو اس کے سینے میں چپکی ہوئی تھی۔ وہ اچانک ہی جھکتا اس کا ماتھا چوم گیا تھا اور ہیر کی تو جان ہی جانے لگی تھی۔ وہ قسمت سائی تھی اور سردار سے ہوش سے ہلا گیا تھا۔ وہ سر جھکا گئے تھے، سردار کو دیکھنے کی جرأت نہیں کی اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی۔ وہ کہاں یہ تصور کر سکتی تھی کہ ایک عام سی لڑکی کو وہ شہزادہ یوں سینے سے لگائے بیٹھے گا، لیکن خدا نے اس کی محبت شاید اس مرد کے دل میں ازل سے ڈال رکھی تھی۔ اس سے اس کے رشتے لیے تھے تو جواباً بے مثال مرد اس کے نصیب میں بھی لکھا تھا۔ وہ کہتا ہے نا، اگر میں کچھ لیتا ہوں تو اس سے بڑھ کر تمہیں دیتا بھی ہوں، بس اس کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ تو اندھیرے میں بھی روشنی لے آتا ہے۔ اور پھر اس لڑکی کو کیسے نہ وہ شخص دیتا جو خالص دل رکھتا تھا، جو رشتوں کا احترام اپنی جان سے بڑھ کر کرتا تھا۔ بیٹا گیا تمہاری بیوی ہے؟ وہ عورت اشتیاق سے پوچھی تھی۔ غزاں تیمور نے ہیر سے نظریں ہٹا کر اس بوڑھی عورت کو دیکھا تھا۔ ہاں، جواباً وہ بولا تھا۔
وہ ہیر کو حیران پریشان کر کے تھا کہ تمہارا نام سردار ہے پتر۔ وہ عورت پھر سے اشتیاق سے اس مرد سے مخاطب تھی۔ وہ دونوں حیران ہوئے تو آپ کو کیسے پتہ؟ وہ حیرت سے پوچھا تھا۔ کچھ دیر پہلے تمہاری بیوی بے ہوشی میں صرف یہی نام پکارے جا رہی تھی۔ ہیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا جبکہ سردار غزان تیمور نے گہری لہجے سے جھکے سر والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ چوٹیں بہت آئی ہیں، بچے میں نے ہلدی والا دودھ بنایا تھا، اس نے پیا ہی نہیں، ٹھنڈا ہو چکا ہے، میں دودھ گرم کرتی ہوں، تم اسے پلا دینا۔ وہ عورت اٹھتی ہوئی بولی تھی۔ اس نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے پلکیں گرا گئی۔ وہ اس سے ہی دیکھ رہا تھا، تبھی اس کا فون بجا تھا۔ فون کی گھنٹی خاموش فضا میں اچانک ہی شور برپا کر گئی تھی۔ ہاں، وہ اس بار سے لہجے میں فون ریسیو کرتا ہوا بولا تھا۔ ہیر مل چکی ہے، تم لوگ گاڑیاں اور کچھ گرم کپڑوں کا بندوبست کر کے یہاں چلے آؤ۔ سنجیدگی سے انہیں بتاتا وہ فون بند کر چکا تھا۔ جبکہ شہنام اور آدم حیران تھے کہ انہوں نے کیسے اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ کیا وہ ٹھیک تھی؟ وہ دونوں یہی سوتے گاڑیوں میں بیٹھے تھے۔ سردار کو حکم ہے، آپ ہیر جی کا سامان ہوٹل سے اٹھا لیں، ان کے گرم کپڑوں والا بیگ۔ آدم نے اسے مخاطب کیا تو اس نے سا ہلا دیا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ گاڑیاں اب ہوٹل کی طرف روانہ تھی۔ رات کا اندھیرا چڑھنے لگا تھا، صبح کی سفیدی ہر طرف رونما ہونے لگی تھی۔ تو کیا پھر تکلیف دہ رات کا اہتمام ہوا تھا؟ یہ آپ کے لیے، اس عورت کی طرف باری رقم بڑھاتا ہوا وہ بولا تھا۔ ہیر نے اس عورت کا ڈھیلا سا قمیض شلوار پہنا ہوا تھا جو اس کے نازک سراپے پر عجیب ہی لگ رہا تھا۔ اس کے سابقارز باہر اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ دھوپ نہیں نکلی ہوئی تھی، نیلے آکاش میں سفید بادلوں نے سورج کی روشنی کو ڈھک دیا ہوا تھا۔ اس عورت نے انہیں دودھ پتی ہوئی اسٹرانگ چائے اور ساتھ رس کھلائے تھے۔ ہیر سے تو کچھ بھی نہیں کھایا گیا تھا کہ ہونٹ ہلانے سے درد سے اٹھنے لگا تھا اور دوسرا جبڑے الگ سے دکھنے لگے تھے۔ بمشکل سردار غزان نے اسے چائے دودھ پلایا تھا، خود وہ چائے کے ساتھ 2 رس کھا چکا تھا جو اس نے پہلی بار کھائے تھے۔ غزان تیمور پر شاید سردی نے اپنا کام کر دکھایا تھا کہ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ تھا، اس کے ہاتھ بھی بہت ٹھنڈے تھے۔ جب اسے چائے پلاتے اس کے چہرے سے سردار کے ہاتھ مس ہوئے تھے تو ہیر نے بہت پریشانی فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ تو کیا انہیں سردی لگ گئی تھی؟ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی جو اس عورت کو زبردستی پیسے دے رہے تھے۔ آپ کے احسان کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتا جو آپ نے ہیر کے لیے کیا۔ شاید کوئی اپنا کار پتہ آپ کا شکریہ کہنے کے لائق بھی نہیں ہوں میں۔ یہ رقم صرف میں اپنی خوشی کے لیے تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، کوئی بدلہ نہیں چکا رہا۔ زبردستی پیسے انہیں پکڑا تھا۔ وہ بہت باری مگر نرم لہجے میں ان ماں بیٹے سے مخاطب تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، اس عورت نے شفیق سی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اس شخص کو ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ اس سوٹ میں آرام دہ نہیں تھی۔ بیٹا، ساتھ والی رسوئی میں کر لو کپڑے چینج، اگر کر لو گی تو۔ وہ عورت چارپائی پہ بیٹھی کمزور سراپے والی لڑکی سے محبت سے مخاطب تھی۔ آنٹی، کر لوں گی، آپ مجھے بس رسوئی تک پہنچا دے۔ سر جھکاتی، ہاتھ کی انگلیاں مروڑتی ہوئی وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ دوسری چائے کی پیالی پیتا سردار بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ کیسے زرد رنگ اختیار کر گیا تھا، ہونٹ کی سوجن بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ سردار غزان نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا تھا اس کی نحیف حالت پر۔ ہیر بمشکل اس عورت کے سہارے چلتی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہنام باہر گاڑی میں ہی تھا، ایک بار اندر جھانکا تھا اپنی متجسس فطرت کے سبب اور اچھی خاصی بےعزتی بھی کروا چکا تھا۔ خود تو اندر چائے پر چائے پی رہی ہیں، وہاں میں سردی میں مرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے، انہیں بس وہ چڑیل ہی دکھتی ہے۔ وہ منہ بسوڑ کا خادم سے بول رہا تھا جبکہ خادم نے سنجیدگی سے اسے دیکھنے کے بعد کچھ نہ کہا کہ سردار کے خلاف بولنے والے کا وہ حشر نشر کر دیتا تھا۔ لیکن جہاں ان کا بھائی نما کزن تھا جو انہیں عزیز بھی بہت تھا،